الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله فيها خالدون. صدقت يا رب العالمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر بزرگان محترم، احباب ذیشان، معزز و مکرم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، دنیا کے اندر جو لوگ نیکوکار، اصحاب تقوی، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے چہرے بڑے بارونق، بڑے پروقار اور روشن اور منور ہوتے ہیں. اور جب میں نے منور کہا تو آپ میرا مدعا یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ میں سید منور حسن رحمہ اللہ کی ذات اور ان کی شخصیت کو سامنے رکھ کر شاید یہ بات کہہ رہا ہوں. زندگی کے اندر جن اللہ والوں کے ساتھ قربت اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے یا ان کے روز و شب کو دیکھنے کا موقع ملا ہے، یہ ان میں سے ایک پاکیزہ اور بابرکت ہستی ہیں. میں نے اپنی سنڈے والے درس کے گفتگو میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے محاسن اور ان کی صفات اور ان کی خوبیوں کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن میں دیانتداری سے اس بات کا اظہار کرتا ہوں اور پورے دل کی گہرائی سے اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ شخصیات ایسی ہیں کہ جو فی زمانہ ہمارے لیے مینارہ نور ہیں، روشنی کا مینار ہے، اور ان کا نقش قدم ہمارے لیے ایک رہنمائی کی حیثیت رکھتا ہے. مجھے سید صاحب کا روشن اور منور چہرہ جب یاد آتا ہے تو میں نے اولیاء مقبول جان کا ایک قول انہوں نے سید مودودی رحمہ اللہ کی شخصیت کے اوپر ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا تھا، اور سید مودودی علیہ الرحمت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے، یعنی اولیاء مقبول جان کہتے ہیں کہ میں نے جب پہلی دفعہ زیارت کی سید علیہ الرحمت کے چہرے کی تو میں اپنی جگہ پہ حیران تھا کہ یہ کسی شخص کا چہرہ اتنا نورانی بھی ہو سکتا ہے. یعنی میں اپنے آپ سے سوال پوچھتا تھا کہ یہ کون سی وجوہات ہیں کہ کسی شخص کا چہرہ اتنا نورانی ہو سکتا ہے کہ نور جس سے پھوٹتا ہو. اور یہ میں ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، میں نے ظاہر سید مودودی علیہ الرحمہ کی زیارت نہیں کی. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ جب میں سید سے واقف ہوتا چلا گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو اللہ کا نور ہوتا ہے جو چہروں کو روشن کرتا ہے. جب اللہ کا نور دلوں کے اندر اترتا ہے اور کوئی بندہ اللہ کے ساتھ قرب کی منازل طے کرتا ہے تو یہ نور اس کے چہرے کے اوپر عیاں ہو جاتا ہے. چہرہ جو ہے وہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، یعنی دل کا آئینہ، دل کے اندر جو شفافیت، دل کے اندر جو پاکیزگی، دل کے اندر جو روشنی اور دل کے اندر جو ایک نور پھوٹتا ہے اس کے اثر چہرے پر نظر آتا ہے. ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کا چہرہ اترا ہوا ہے، کسی کا چہرہ بگڑا ہوا ہے، کسی کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا ہے، کسی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، کسی کے چہرے کا رنگ سرخ ہے، کسی کے چہرے کا رنگ زرد ہے، تو ظاہر ہے انسانی چہرے روزمرہ کی زندگی میں جو بدلتی کیفیات ہوتی ہیں ان کے ساتھ اپنا رنگ بدلتے ہیں. اور یہ معاملہ صرف دنیا کے ساتھ نہیں ہے، آخرت میں بھی اسی طرح کے مناظر دکھائی دیں گے اور اس کی منظر کشی قرآن مجید میں جگہ جگہ کی گئی ہے. میں نے جو آیا مبارکہ سورہ آل عمران کی تلاوت کی ہے اس کا تعلق اسی جو ہے وہ چیز سے ہے. اسی لیے
میں یقین جانیں کہ موضوع کے انتخاب بسا اوقات یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے. میرے ذہن میں سید رحمہ اللہ سید منور حسن صاحب کا نورانی اور روشن چہرہ تھا، اور میں اسی ایسے سوچتے سوچتے یہ قرآن مجید کا یہ مضمون جو ہے وہ میرے سامنے آ گیا کہ چہروں کی بابت قرآن کیا کہتا ہے. یعنی انسانی چہرہ وہ اس کے دل کا آئینہ ہوتا ہے، اور دل کی کیفیات اور دل کے جذبات گویا وہ چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں. کوئی بندہ شدید پریشان ہو تو ظاہر وہ پریشانی اس کے دل میں ہوتی ہے، لیکن اس کا اثر چہرے پہ نظر آتا ہے. دل میں جھانک کر ہم نہیں دیکھ سکتے، چہرے سے جو ہے وہ دل کی تصویر سامنے آ جاتی ہے. تو قرآن نے چہروں کے بابت بہت تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، اور پورا قرآن مجید اس حوالے سے بھرا پڑا ہے. میں چند حوالہ جات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس سارے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ قرآن کی ان آیات کی روشنی میں دیکھیں کہ ہم کون سے چہرے والے لوگ ہیں. یعنی کس قرآن نے جن جن چہروں کی بات کی ہے ہم کہاں پہ فٹ ہوتے ہیں. اور اگر کوئی تابناکی اور کوئی وہ رونق اور مسرت اور وہ ہمارے چہروں پہ نہیں ہے اس دنیا کے اندر، اور کوئی نور نہیں جھلکتا، تو اس کا مطلب ہے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. پشمردہ، مایوس اور اندھیرے میں ڈوبے چہرے یہ علامت ہیں اللہ سے دوری کی. تو جن کے چہرے روشن آپ پاتے ہیں وہ یقیناً اللہ کے قرب کا نتیجہ ہوتا ہے. آپ علماء، صلحاء، اہل اللہ، تہجد گزار جو لوگ ہوتے ہیں ان کے چہروں سے وہ نور پھوٹتا ہوا محسوس کر سکتے ہیں. یہاں آپ مسجد میں جب آئیں تو اپنے گرد و پیش میں بعض نمازیوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہرے سے نور پھوٹتا ہے. وہ نور وہی اللہ کے قرب کا نور ہے. بہرحال نیکوکاروں کے چہروں سے متعلق قرآن بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی، اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے. یہ آخرت میں نیکوکاروں کا چہرہ ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، گویا اللہ کی رحمت کے دامن میں انہیں جگہ مل گئی ہے، اور ہم فیہا خالدون، اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سورہ آل عمران میں اس بات کو فرمایا گیا. سورہ الغاشیہ میں فرمایا کہ وجوہ ہوئی یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس روز بڑے بارونق ہوں گے، اور لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، اپنی کارگزاری پر وہ بڑے خوش ہوں گے. لسعیہا راضیہ، جو سعی اور جو کوشش اور جدوجہد اور محنت انہوں نے دنیا کی زندگی میں کی ہے وہ خوشی ان کے چہرے سے عیاں ہوگی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فی جنت عالیہ، وہ بلند و بالا جنتوں کے اندر انہیں جگہ ملے گی. اور اسی طرح ایمان والوں کے چہروں کا حال دنیا میں بھی بیان کیا گیا. یعنی آخرت کے اندر یہ دو آیات یعنی چہروں کی عکاسی کر رہی ہے کہ وہاں چہروں کی رونق کا عالم کیا ہوگا، اور یہاں پہ دنیا کے اندر ان کے چہروں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ سجود کے جو اثرات ہیں وہ ان کے چہروں پر نمایاں ہیں. میں نے ابھی یہ جو نمازیوں کی بات کی ہے، بہت ساری شخصیات کو آپ دیکھتے ہیں. میں نے بہت ہستیاں دیکھی ہیں، لیکن للہیت اور تقوی اور قرب الہی کی علامات اور تقرب خداوندی کی علامات میں نے بعض ہستیوں کے اندر دیکھی ہیں، اور دل میں یہ خواہش بچلتی ہے کہ کاش ان لوگوں جیسی زندگی نصیب ہو، ان لوگوں جیسا قرب الہی نصیب ہو. سید منور حسن صاحب رحمہ اللہ، میاں طفیل محمد صاحب رحمہ اللہ، قاضی حسین احمد رحمہ اللہ، یعنی یہ وہ لوگ تھے. اور میں اپنے شیخ استاذ قاری محمد گلشیر صاحب رحمہ اللہ، اور اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں. یعنی اگر میں نام گننا شروع کروں تو ظاہر ایک طویل فہرست ہے، اور آپ کی زندگی میں بھی ایسے بے شمار لوگ ہوں گے کہ جنہیں آپ نے دیکھا اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بلا شبہ اس قابل ہیں کہ ان جیسا بننے کی خواہش کی جائے. تو قرآن نے کہا کہ اس دنیا کے اندر بظاہر یہ بات تناظر کس تناظر میں ہو رہی ہے کہ سورہ فتح میں حضور کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے بعد جو ان کے ساتھی ہیں ان کی یہ صفات ہے. وہاں ان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یعنی اپنے تعارف کے لیے انہیں کسی وزٹنگ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، کسی نیم بیج کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نمبر نیم پلیٹ کی ضرورت نہیں ہے. وہ پہچانے جاتے ہیں اپنے چہروں سے کہ یہ اللہ والے ہیں. یعنی ان کو دیکھو تو بس اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. میں نے خدا کی قسم علی وجہ البصیرت یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسی ہستیاں، سید صاحب جیسی ہستیاں ہم نے زندگی میں دیکھی ہیں، اور واقعتاً ان کو دیکھ کر خدا ہی یاد آتا ہے. یعنی کوئی دوسری منفی سوچ دل میں پیدا ہی نہیں ہوتی، صرف اور صرف یہی مثبت سوچ، اللہ کی طرف لگن کی سوچ، اللہ کی طرف بڑھنے کی سوچ یہی پیدا ہوتی ہے. یہ اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے. تو یہ تو ہے ان کی دنیا کے اندر چہروں کا حال. کہا کہ یہ تو ہے دنیا کے اندر،
یہ جو صاحب ایمان ہیں ان کے چہروں کا حال قیامت کے روز جو ہے وہ کیا ہوگا؟ فرمایا یہ منظر بھی دیکھ لے کہ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے۔ سورہ مطففین میں فرمایا نظرۃ النعیم یعنی خوشحالی کی ایک رونق ہوتی ہے، اور وہ چہرے کے جو ہے نا وہ گویا پھوٹ رہی ہوگی ان کا یعنی ایمانداروں کے چہرے ان کے دل کی کیفیات کا مظہر ہوں گے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ دل کا آئینہ ہے چہرہ، تو دل کے اندر جو کیفیت ہوگی اس کا اظہار چہرے سے ہوگا، اور اس کا اثر ان کے پر رونق اور چمکتے دمکتے چہروں سے خوب جو ہے وہ روز قیامت عیاں ہوگا۔ پھر قرآن نے مجرمین کی، یہاں یعنی نیکوکاروں کے چہروں کی بات کر کے پھر مجرمین کے چہروں کی بات کی ہے، اور کہا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کہ مجرمین کے چہرے جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت پانے کے بعد تم نے کافرانہ روش اختیار کی، یعنی اللہ کی بے شمار نعمتوں کو پانے کے بعد، زندگی کی نعمت، انسان بننے کی نعمت، ہاتھ اور اعضاء اور پاؤں اور ہر چیز کے سلامت ہونے کی نعمت، اور وافر رزق کی نعمت، اور ہوا کی آمد و رفت اور آکسیجن کی فراہمی کی نعمت، یعنی گنتے چلے جاؤ، ظاہرہ نعمتوں کا ایک شمار لا تحصوها، قرآن کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمت کو تم گن نہیں سکتے، تو وہ گننے سے اور شمار قطار سے باہر کہا اس کفران نعمت کے صلے میں اب تم جو ہے نا وہ عذاب کا مزہ چکھو، تو ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، نسودت وجوہہم، یعنی ان کے کفار اور مجرمین کے چہروں سے وہ جہالت اور گمراہی اس کی سیاہی ٹپک رہی ہوگی، اور وہ جو ہیبت اور دبدبہ ہوگا اللہ کا اور یعنی آگے قیامت کا خوف، ان کی وجہ سے ان کی رنگت اڑی جا رہی ہوگی۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ سورہ یونس کے اندر کہ کأنما اوشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، یعنی مزید اس کی وضاحت ہے کہ پہلے تو کہا کہ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، لیکن وہ سیاہی کس طرح کی ہوگی کہ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہیں۔ قطعا من اللیل مظلما، قطع کہتے ہیں ٹکڑے کو، جس طرح بادل کا ٹکڑا ہوتا ہے، تو رات کی سیاہی کا ٹکڑا، جس طرح رات کی شدید سیاہی کا ٹکڑا ان کے چہرے پر پڑ گیا، گویا وہ کیفیت ان کی ہوگی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهَهُمْ مُسْوَدَّةٌ، کہ یہ جنہوں نے آج اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، یعنی اللہ کی باتوں کو جھٹلایا ہے، ان کے چہرے تم دیکھو گے کہ سیاہ پڑ جائیں گے، اس روز ان کے منہ کالے ہو جائیں گے۔ سورہ زمر کے اندر ارشاد فرمایا۔ پھر عذاب کو دیکھ کر یہ تو آخرت کا منظرنامہ ہے، عذاب کو دیکھ کر بھی جو ہے نا وہ منکرین قیامت اور منکرین حق کے جو ہے نا وہ چہرے کے تاثرات قرآن نے کھینچے ہیں کہ منکرین حق جب روز قیامت عذاب کو دیکھ لیں گے اور انہیں اپنی شامت صاف دکھائی دینے لگے گی، اور ان کے چہرے بھی پھر ان کی دلی کیفیت کی چغلی کھا رہے ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا کے اندر بڑے بڑے اونچے عہدوں پر فائز تھے، بڑی بڑی جاگیروں کے مالک تھے، سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئے تھے، عیش و عشرت میں پلے بڑے تھے، اور مال و دولت اور عیش و عشرت ان کے وہ قبول حق کی راہ میں رکاوٹ بن گیا تھا، دیوار بن گیا تھا۔ آخرت میں جب وہ دیکھیں گے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے اور انہیں صاف دکھائی دے گی ہر چیز، تو چہرے بھی پھر عجیب منظر پیش کریں گے۔ ان کے چہروں کا حال جاننے کے لیے اگر ہم قرآن حکیم کی ورگردانی کریں تو قرآن نے ان کا نقشہ کھینچا ہے کہ وجوہ ہوئی یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس روز بڑے خوف زدہ ہوں گے، اور عاملۃ ناصبہ، سخت مشقت کر رہے ہوں گے اور تھکے تھکے ہوں گے، اور اسی طرح فرمایا کہ کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ اب بڑا برا برتاؤ ہونے والا ہے۔ وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ فاقرہ فقر کہتے ہیں، فا قاف اور را یہ ریڑھ کی ہڈی کو، یعنی جس طرح ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو بندہ یعنی کمر کے بل گرتا ہے اور بالکل اٹھنے کے قابل نہیں رہتا، ایسا عذاب انہیں ہونے والا ہے کہ جو انہیں ان کے کمر توڑ دے۔ تو وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور پھر اسی چیز کو مزید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر جب اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے، یعنی قیامت کا وہ منظر، عذاب، سزائیں، جہنم، وہاں کی ہولناکیاں، آگ کی لپٹ، اس کے شعلے اور آگ کی تپش اور آگ کی پھنکاریں، جس کا ذکر سورہ ملک میں کیا گیا اس پھنکار کا، اسی میں فرمایا گیا کہ فلما رأوه زلفة، جب وہ اسے قریب دیکھیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون، تم دیکھو گے کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ ان سب کے لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ ساء یسیء یعنی سیئت اس سے ہے کہ بگڑ جانا۔ اور پھر
کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں بھی جب یہ کلام حق کو سنتے تھے نا، کلام پاک سنتے تھے، تو بجائے اس سے کہ اس کے نصیحت قبول کرتے، الٹا وہ ان کے لیے گراں ثابت ہوتا تھا، بڑا بھاری لگتا تھا یہ قرآن انہیں، اور جب بھی کوئی نصیحت کی بات کی جاتی تھی تو یہ بگڑ جاتے تھے۔ میں نے وہ سنڈے والے درس میں وہ بات کی تھی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، کہ جب انہیں کوئی اللہ کی بات کی جائے نا کہ اللہ سے ڈرو یار، اللہ کا خوف اختیار کرو، اللہ سے ڈرایا جائے، تو یہ کیا کرتے ہیں، اخذت العزت، ان کا وقار اور ان کی عزت اور ان کا دنیاوی عہدہ اور منصب وہ آڑے آ جاتا ہے۔ وہ اس وقت جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتا کون ہے ہمیں نصیحت کرنے والا، یہ 2 ٹکے کا مولوی، یہ جو ہے وہ ایک غریب اور مسکین سا آدمی، ایک عام سا داعی جسے پہننے کے لیے جوتا میسر نہیں ہے، اور یہ مجھے جو ہے نا وہ نصیحت کرنے آ رہا ہے۔ تو اس وقت اس کا وہ عہدہ، منصب، وہ سوشل سٹیٹس، اس کی سماجی حیثیت، اس کا سماجی اور معاشرتی رتبہ، وہ گویا اسے یعنی بانس پہ چڑھا لیتا ہے اور وہ ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ تو کہا کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، ان کے چہروں کے اوپر جو ہے نا ایک بگاڑ آ جاتا ہے، ان کے چہرے جو ہے وہ یوں سمجھتے ہیں کہ چہرے ان کے بگڑنے لگتے ہیں جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جاتی ہیں، جب اللہ یاد دلایا جاتا ہے۔ اب کہا کہ آخرت میں چونکہ وہاں ان کے چہرے بگڑتے تھے حق بات کو سن کر، اب آخرت میں ان کے چہرے صرف خوف زدہ ہی نہیں ہوں گے بلکہ خوف و ہراس اور ہذیان کی جو ہے نا وہ ایک عجیب کیفیت ہوگی، اور جس کا عبرتناک منظر جو ہے وہ آگے ایک دوسری آیت میں فرمایا گیا سورہ ابراہیم میں کہ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، یہ جو اللہ ان کی پکڑ نہیں کر رہا اور انہیں مسلسل مہلت دیے چلا جاتا ہے، تشخص فیہ الابصار، اس دن تک جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اور پھر چہروں کی بات کرتے ہوئے کہا کہ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے چلے جاتے ہیں۔ وافئدتہم ہوا، یعنی یہ ان چہروں کی بابت، یعنی آخرت میں ان چہروں کی کیفیت کیا ہوگی۔ پھر دنیا میں منکرین کے چہروں کی بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ جو حق کی صدا اور نیکی کی پکار سن کر بگڑنے لگتے ہیں، پہلے بھی ذکر آیا، اور قرآن مجید کی باتیں ان کی طبع نازک پہ گراں گزرتی ہیں۔ ان کے حوالے سے ایک تو سورہ الانبیاء میں وہ بات فرمایا، سورہ الحج میں فرمائی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، سورہ صاد میں فرمایا کہ انہیں بتا دیجیے کہ قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، یہ جس سے تم اعراض کیے چلے جا رہے ہو، منہ پھیرے چلے جا رہے ہو، وہ بہت بڑی خبر اور بہت بڑی مصیبت ہے، نبأ عظیم ہے اس سے۔ اور پھر فرمایا کہ انہیں ہو کیا گیا ہے، فما لهم عن التذکرۃ معرضین، کون سی چیز ہے جو انہیں چہرے پھیرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ یہ جو اپنا رخ پھیر لیتے ہیں نصیحت سے، یاد دہانی سے، تذکیر سے، تو ان کا ماجرا کیا ہے؟ پھر اس منہ پھیرنے اور حق سے انکار کی سزا کو کہا کہ یہ تو جہنم ہے، سیدھی سیدھی جہنم سزا ہے اس کی، لا یصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى، کہ انتہا درجے کا شقی اور بدبخت ہی ہے جو جہنم میں جائے گا، جس نے کذبا، جھٹلایا، وتولا، اور منہ پھیرا، اپنا چہرہ پھیر لیا، یعنی حق بات سنتے ہیں اور یوں بے گانا ہو کر چل پڑتے ہیں گویا ان کا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح بے شمار دوسرے چہروں کی بات ہے۔ بدبخت چہروں کا ایک عبرتناک انجام سورہ مومنون کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ عذاب النار تو ویسے بھی سخت ہے اور دکھ دینے والا عذاب ہے، لیکن قیامت کے دن جب باقی عذاب تو عذاب میں ہوں گے لیکن چہرے اس سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ ان کا فرمایا کہ تلفح فی وجوہہم النار تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ ان کے چہروں کی کھال کو چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ وہم فیہا کالحون، کالح کہتے ہیں اس بکرے کی سری کو جیسے آگ کے اوپر بھونا گیا اور اس کا گوشت اور چمڑا جل گیا اور چمڑے کی ہڈیاں نظر آنے لگے، اس کو کالح کہتے ہیں۔ وہم فیہا کالحون، ان کی یہ کیفیت ہوگی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار، استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم، یوم تقلب وجوہہم فی النار، ان کے چہرے آگ پر یوں الٹائے اور پلٹائے جائیں گے، یوں انہیں آگ کے اوپر بھونا جائے گا جس طرح کوئی کساب سری کو بھونتا ہے یا آپ باربیکیو کرتے ہوئے گوشت کو جس طرح بھونتے ہیں، گویا یوں ان کے چہروں کو جہنم کی آگ کے اندر اس طرح سے جھلسایا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ اسی چیز کو دوسرے مقام پہ فرمایا من جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، جو برائی لے کر آئے گا تو روز قیامت کو ان دے منہ جہنم کے اندر گرائے جائیں گے، فکبت وجوہہم فی النار۔
اسی طرح فرمایا لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم، انہیں جان لینا چاہیے اس وقت کو کہ یہ کاش کہ یہ جان لیں یہ اہل کفر اس وقت کو کہ جب یہ اپنے چہروں اور اپنے پشتوں کو آگ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ اسی طرح بے شمار دوسری آیات ہیں، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس روز یہ منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے آگ کے اندر، اور اس روز ان سے کہا جائے گا کہ ذوقوا مس سقر، چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ اور اسی طرح سورہ الرحمن میں فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم، مجرمین جو ہے نا وہ دور سے پہچانے جائیں گے۔ یعنی میں نے پہلے عرض کیا کہ چہرہ انسان کی اندرونی کیفیت کا عکاس ہوتا ہے، انسانی چہرہ دل کی اندرونی کیفیت کو بالکل واضح طور پر اس کی عکاسی کرتا ہے اور اس کا اظہار کرتا ہے، اور دل کا چور جو ہے وہ آشکار کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے اسے، چاہے وہ اپنے جذبات اور احساسات کو کتنا ہی دبائے۔ قرآن کہتا ہے کہ مجرمین وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ اور اسی طرح کچھ چہرے اداس، کچھ سیاہ، کسی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، کوئی خوف زدہ ہے، کچھ بگڑے ہوئے چہرے ہیں، اور دوسری طرف ظاہر چہرے روشن ہیں، بارونق ہیں، خوشباش ہیں، تو واضح ہو جائے گا کہ مجرم کون ہے اور اہل حق کون ہے۔ تو حضرات ہمارے چہرے اور ہماری روش کیا ہے؟ آج ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کل ہمارا انجام کیا ہوگا۔ بدی سے ایک رشتہ جڑا ہوا ہے، حق سے منہ ہم نے موڑا ہوا ہے، اور ہر شخص سے اوندا منہ چل رہا ہے۔ اور اس چیز کو قرآن نے کہا کہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، جو یوں ہی منہ اٹھائے بے مقصد ایک زندگی گزار رہا ہے، ایک ٹیڑھے راستے پہ چلا جا رہا ہے، اور الٹے منہ یعنی رخ دوسری طرف کیا ہوا ہے اور منزل کسی اور طرف ہے، تو ایسا شخص کیا صراط مستقیم کو پا لے گا؟ اس کی نفی کی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے اس لیے فرمایا کہ اس شخص سے ظالم کون ہوگا کہ جسے اپنے رب کی طرف نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ موڑ لے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ تو انسانی چہرہ بڑا حساس مقام ہے، اور انسان اپنے چہرے کے معاملے میں ویسے بھی حساس ہوتا ہے، معمولی سا داغ، معمولی سا نشان بھی اسے ناگوار گزرتا ہے، اور کوئی تل، کیل، مہاسا، کوئی اس طرح کی چھوٹی سی چیز، یا کھانا کھاتے ہوئے اس کا کوئی ذرہ اگر کھانے کا لگ جائے تو وہ بھی بدنما محسوس ہوتا ہے، چاہے جائے کہ اس چہرے کو ایک شدید عذاب سے گزارا جائے۔ چہرے کے معاملے میں اتنی حساسیت کے باوجود اگر ہم اپنے چہرے کو جہنم کی یعنی آگ کی لپٹ، جہنم کی لو اور دوزخ کے عذاب اور دھوئیں اور اس کی عذاب کی تپش سے بچانے کے معاملے میں اگر اتنے لاپرواہ ہیں، تو پھر کیا ماجرا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے کہ آخر ایسا ہولناک منظر قیامت کا جو اللہ نے کھینچا ہے اور اتنی آیات کے اندر اسے بیان فرمایا ہے، تو ہمیں کم از کم سوچنا تو چاہیے کہ رب کو ہم نے منہ دکھانا ہے۔ یہ منہ دکھانا بڑی اہم اصطلاح ہے، ہم کہتے ہیں فلاں کو منہ دکھانا ہے، ہم اپنے فلاں کو منہ دکھانے سے ڈر جاتے ہیں، لیکن اللہ کو منہ دکھانے سے کوئی خوف نہیں آتا۔ ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، کیا ہم اس قابل ہیں کہ اپنے رب کو منہ دکھائیں؟ اور کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم منہ دکھانے کے قابل ہوں؟ یہی بات ہے کہ اقبال رحمہ اللہ کی وہ مشہور رباعی جو انہوں نے کسی کو ڈیڈیکیٹ کر دی تھی، اب مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، تو اس رباعی میں اقبال رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ روز محشر اول تو میں یہی درخواست کروں گا کہ مجھے معاف کر دیا جائے، لیکن اگر میرا حساب لینا لازمی ہو تو میں اللہ تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپا کر میرا حساب لیا جائے، یعنی میرے رسول کے سامنے مجھے رسوا نہ کیا جائے۔ میں وہ احساس جو اقبال رحمہ اللہ کا ہے، وہ احساس ہمیں بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے۔ مالک کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ عزیز بردر شبیر صاحب ناظم branch, inshallah will be delivering his English speech, and he will go through actually the instructions as we are going to reopen the mosque inshallah Aziz from 4th of July. So brother Shabir will go through all the instructions, how and what actually SOPs we need to follow inshallah. Brother Shabir will go in detail, and then later I will be explaining in Urdu inshallah. Abhi یہ انشاءاللہ بریک کے بعد برادر شبیر آپ کے ساتھ
The COVID pandemic has caused our masjid to close its doors to the public. Normally the masjid will be open for 5 daily prayers, madrasa classes, Dars-e-Quran, youth circles, parenting classes, adult learning classes, Jumah, and so much more. It is hard for us to have stopped these activities, and we miss our community environment. The financial cost of the masjid has been enormous. Our major income streams from your generous donations have vastly reduced, as the footfall in the masjid has also stopped. We need your help now more than we have ever needed you. We do not want our masjid to be in dire financial problems. This is your masjid that has served us and you for decades. We have taken everyone. We have live Tarawih prayers. There are daily reminders. The online madrasa classes are going on, and we have youth webinars. Our COVID response unit is helping people in the community with their basic needs like food. We do this so that we can keep in touch with you, our community, our family. But now we need you. But you may ask, how can you help? How can you support Aisha Mosque and Islamic Center? You can support us by setting up a monthly donation of £5, £10, £15, £20, £25, or whatever you can afford. Every Friday, make a donation using the link shown, or by going to our website www.aishamosque.org and going to the donate page. Contact your families and friends and get them involved in this great act of helping your masjid to continue. If we can come together and support our masjid, we can keep it going through this difficult time. Let's keep our mosque motto: open hearts, open minds, and open invitation. Allah be allowed in the masjid at one time. And for this reason, the number that are going to be allowed are going to be reduced. Far reduced as to we've had in the past. And social distancing, as you already are aware, if you go out to the towns, you go to the shops, social distancing is still in force. And it's something that we have to think of as the new norm. There are a number of things that we've had to put into place, of course, which you will notice when you come into the masjid. First of all, as I've said already, and I'll say it again, the number of people that are going to be allowed or permitted to come into the masajid all over the country, and with us as well, is going to be far smaller than what we've had in the past. What we do ask are a number of things. And again, please bear this in mind when you are coming to the masjid. So first of all those people who have underlying health conditions, as you have been warned in the past, you've been told by the government, told by speakers on the TV, on the radio, if you have any underlying health conditions, please avoid coming to the masjid at this time. Until the guidelines change, please look after yourselves. The second thing is that all those people, again, following guidelines, we're looking at those people who are 70 and above. Again, please look after your own health. And please make sure that you keep well, you keep safe. And for this reason, all those people who are 70 and above, please stay at home at this moment in time. The masjid is open, and I know, alhamdulillah, the one thing that we know as a Muslim, as a mu'min, as a believer, our hearts are with the masjid. Always our hearts are with the masjid. And we want to come and we want to see the people that we haven't seen in a long time. But we also want to take part in a jamaat, take part in congregational prayer. But we've got a new norm. They call it the new norm. And we have to abide by these rules. So all those people who are 70 and above, please, again, stay at home. This is a request. It's something that is an advice, and it is something that I would like people to please abide by. The other thing is, if we go to the other end of the spectrum, the younger children, all those children who are under the age of 14, again, please stay at home during Jamaat times. Whether that is for our normal prayers, the 5 daily prayers, or whether it's for Jummah as well. All those who are under 14, please remain at home and do your prayers at home, as you have been doing, alhamdulillah, for all this time. Now that brings me on to our sisters.
Of course, they fit into an equation. They are part of our masjid, they're part of all our masajid, they play an active part in our masjids as well. At this moment in time, with what we call the first phase of reopening, we have taken a decision that it's very important that the sisters stay at home. We don't want you to take whatever it is outside. You are doing your daily routines, but to keep the extra safety in mind, all sisters at this moment in first phase will not be accommodated. Inshallah, in the second phase, the sisters will be accommodated again, and we will get our masjids back up to what they used to be, inshallah. Please make sure that you follow the rules at all times. We know we meant to follow the rules. We drive according to the rules of this land. When we queue up at passport control, we line up and we follow the rules at all times. When we're going shopping at the moment, we're following rules at this time. So we have got rules in place in all the masajid. In our masjid, there are rules as well. Social distancing being one of them, and I'll come on to the other rules shortly as well. There is a one-way system that has been put in the masjid. Again, this needs to be followed. It isn't a, would you mind doing it please? It is a definite, has to be done rule that has to be abided by. So when you are directed in by the stewards, you need to follow the rules and take your place to pray, inshallah. So that is the thing, making sure that you follow the rules at all times. As I said, there will be stewards in the masjid who will clearly have visors, they will have a mask on, they will wear gloves, they will have high-vis jackets with Aisha Mosque written on, but they'll have high-vis jackets. And those jackets and those people are the ones we're calling our stewards. There will be other people who will be in charge as well, but the stewards are the ones who will direct you, they'll ask you to do things. We're not saying to you that, it's not a hierarchical system. The system is for your safety at the end of the day. So please abide by that as well. In order to make this a smooth transition, this will be the new norm. Stewards will be in place for all of the prayers. So again, it isn't about age. If I see someone younger than me directing me, I don't think of my age. I think they've got a job to do. They've been given a responsibility. And these people who have volunteered to do this, alhamdulillah, Allah reward them and Allah keep them safe. And what we have to do is we follow what they ask of us. They're not telling us, they're asking us politely. Could you do this? Could you do that? Move to these places. Please, again, abide by the rules and what they are asking you. This idea about cleanliness. Now, we know that as Muslims, we're supposed to be clean people. But on top of that, we've got to do another thing, which is, when you come to the masjid, please wear socks. Okay? For your own cleanliness. I know it's hot weather, whatever we call hot weather in this country, but wearing socks. It's again about spreading things around. Many a time we don't because our feet are hot, and we'd like them to air circulate. But that's just as something there. Making sure you wear a mask. If you do not have a mask, okay, you will be able to. We have some in supply here at the masjid. You can purchase them from the masjid. But bring a mask with you, please, at all times. You will be asked to put shoes into bags. And then you will bring them into the masjid. But the bags themselves, if you have a carrier bag at home, bring it with you. Put it on the place there in front. You'll be directed where to put your shoes, and then you will pray in that place as well. So again, this idea of cleanliness. Added to that will be that all the wudu facilities at this moment are suspended. All the wudu facilities, the toilets are closed at this moment in time. Again, pending advice from Health England, in fact from the NHS and whatever else, and from our own doctors that we have on board at the masjid as well, who are in the know of what is going on, of course. So pending advice, at this moment in time, your shoes will be put in the bag. The wudu facilities are closed completely, so please make wudu at home and come to the masjid ready to pray. You'll be directed to pick up a piece of, we're calling it a disposable sajda paper. Okay, you will be directed to pick up a piece of disposable sajda paper. You will take that to your prayer mat. You will put that in front where you would normally put your hands, and you will do your sujood. You put it there, and then at the end of the prayer, you'll be directed to a bin where you will then dispose of it in that bin, inshallah. So again, those are things for your safety, for our safety, for the safety of the congregation.
please enter and leave in an orderly manner. What that means is, we like to give each other a hug on Jumah especially. Unfortunately, that is now not something that's going to happen. You can do an air hug or that sort of thing from a distance at 2 meters, but it won't be that you'll be coming into close proximity. When you leave the masjid, please leave via the exits, leave the car park, and then go to your cars and keep yourself safe again. I keep re-emphasizing this idea about safety, and then more safety. And remember, our bodies are an amana from Allah subhanahu wa ta'ala. This is something is an entrust to us. So we have to make sure that we do the best for ourselves. Now we come to the bit of a more difficult part of what I'm going to say to you. Once capacity in the masjid has been reached, unfortunately, no more people will be allowed to enter. There will be no more entry after the capacity is reached. The brothers who are on the front, on the doors, will then tell you, sorry brother, this is what is happening. Now Jamaats, coming on to that. The normal prayers will resume. Tomorrow when we reopen, we will start at Zuhr time. However, Jummah, from next week onwards, we will have 3 Jamaats. 1:30, 2:30 and 3:30. And we need you to make sure that you come. Please don't argue with the stewards. Please don't be offended if you're not getting in. You just got to make sure you come on time, and inshallah ta'ala, Allah willing, you will get a place. But for that reason, we've got 3 Jamaats going on. 1:30, 2:30 and 3:30. At the start of the Jamaat, the doors will be closed and no entry will be permitted when the Jamaat has started. So there's no late joining the Jamaat. Once the Jamaat has started, I'm afraid that's the cut-off point. There will be no re-entry or no entry of anyone else at that time. And those people who have joined, alhamdulillah, if you haven't, please pray at home and Allah reward you however Allah wills. The entrance and exits are all marked. You'll be directed by stewards again. And there's a strict adherence to the rules at all times. Please adhere to the rules. Please keep your distances. Please make sure that you use the hand sanitizer when you enter the masjid. Put your shoes in a bag. Make sure this cleanliness idea. Pick up your disposable prayer paper and dispose of it properly as well as you leave the masjid, please. Okay, Jazakallah khair for that. Another point. When you enter the masjid, we are developing an app, we're developing a system where you'll be able to register online that you come to the masjid and when you do come. However, in the first instance, please bring your name, and what we need is your name, your date of birth and a contact number. Again, this is for NHS track and trace. If, God forbid, Allah forbid something happens, we can then contact the people who came for that particular Jamaat. We are making lots of dua, and as you are as well, that this scenario doesn't happen, but we have to make sure that we have covered all the bases. We have done everything within our power to make sure that you are safe when you come to the masjid and you leave safely as well. So what we need, as a masjid, as a committee, as an organization is, please bring your name and address on a piece of paper, name, date of birth and contact number. We don't need your address at this time. What we will do is, in accordance with GDPR guidelines, we will keep those safe. It will not be used for any other purpose except for the track and trace. And we pray that Allah doesn't bring us that situation where we need to use your details that way. Please pray your sunnah at home. Your fard prayers will be the only prayers that you pray here, and your sunnah prayers at home. Now, in this month of July and August, we know that when we normally look outside, it isn't very dark. The difference between Maghrib and Isha, or even getting to Maghrib, you'll notice outside when we look at the time, you think it's very light. Now, in order for us to facilitate our prayers at this moment in time, in July and August especially, we will be combining the prayers of Maghrib and Isha. So after Maghrib, Isha will be done. Now, those people, it's not going to be compulsory on you. If you feel that you do not want to do that, you may exit, and again, one of the stewards will show you where to exit. You will know. Once you exit, there will be no re-entry. Okay, so the Maghrib and Isha will be done in combination. Again, it is dependent upon your own thoughts. It's dependent upon how you follow things.
and what you want to do. But there will be facility of Maghrib and Isha together, and then we will make sure that the masjid is closed, and we have to prepare for the morning prayers for the next day. So all of this is to make sure that you are safe when you come to the masjid and you're safe when you leave the masjid. All touch points, we are in the process of cleaning. We have done as much as we can at this moment in time to keep all of our congregation and anyone else who wishes to come who are not our regulars. Everyone is welcome at Aisha Masjid here. So I want to leave that in your capable hands. Please follow the instructions. Look where your prayers are meant to be done. I've taken a little bit longer than I would even on a talk, but I thought it was very important to emphasize the idea about safety, inshallah. Maulana Sahib will do the same thing in Urdu for the people who speak Urdu as well. We will be having a video that is going to be done as well. That will be also put onto our website, and it will be put onto for you to access at home. The video will show you the different areas, how to come in, etc. And everything else you'll be directed to do. Please comply with us. Let's make this something that works for all of the Muslim Ummah, especially our masjid and all the masajid that are local to us. May Allah subhanahu wa ta'ala keep us safe. May Allah subhanahu wa ta'ala keep us together. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us the time to pray together in Jamaat, and in the end, once this whole thing is finished, may we come together again as one together, and the masjid is full and brimming with people as well. محترم ناظم صاحب نے جو ہدایات آپ کو دی ہیں مسجد، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کل ظہر کی نماز سے انشاءاللہ مسجد اوپن ہوگی عام نمازیوں کے لیے. آپ کل ظہر کی نماز میں تشریف لا سکتے ہیں. پہلی اور بہت ضروری بات یہ ہے کہ آپ وضو گھر سے کر کے آئیں گے، اور یہاں وضو کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، وضو کی سہولت دستیاب نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سنتیں آپ گھر سے ادا کر کے آئیں گے، صرف فرض نماز کے لیے آپ تشریف لائیں، اور باہمی معانقے اور مسافے سے آپ گریز کریں. اور اس کے لیے ناظم صاحب نے اصطلاح کی ہے احرحق، یعنی ہوائی معانقہ اور مسافہ جو ہے وہ آپ کریں، دور سے سلام. اور اس کے علاوہ 70 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ابھی اس پہلے مرحلے میں یعنی صحت کے مسائل کا شکار ہیں، شوگر، بلڈ پریشر اور ہارٹ پرابلمز، اور اسی طرح کڈنی پرابلمز، یا اور کوئی ایسے انڈر لائن سچویشن ہیں آپ کی، تو آپ براہ کرم بڑی سختی کے ساتھ یہ شدت کے ساتھ آپ کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ آپ گریز کریں مسجد میں آنے سے. اس کے علاوہ کسی کو اگر فلو لائک سمپٹمز ہیں، ٹیمپریچر ہے، وہ احباب بھی مسجد میں آنے سے مکمل طور پر گریز کریں. مسجد میں آپ کو کلیئرلی گائیڈ لائن دی جائیں گی. اسٹیورڈز، والنٹیئرز یہاں موجود ہوں گے، رضاکار، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے. مصلے جو ہیں وہ انہیں باقاعدہ جو ہے نا وہ آپ کے لیے الوکیٹ کیا گیا ہے کہ آپ کو رہنمائی دی جائے گی کہ آپ کس جگہ پہ جہاں جا کے بیٹھیں، اور آپ اسی جگہ پہ پھر تشریف رکھیں انشاءاللہ. اور اسی طرح آپ ماسک لازمی پہن کر آئیں، اور اگر آپ ماسک نہیں لائیں گے تو مسجد میں وہ پرچیزیبل ہے، آپ خرید سکتے ہیں یہاں آ کے. 50 پینس پر جو ہے نا وہ فیس ماسک وہ ہے. اور اسی طرح ساکس کے حوالے سے بھی ریکمنڈیشن دی جا رہی ہے کہ آپ ساکس پہن کے آئیں مسجد، تاکہ کم سے کم رسک ہو. اور آپ مسجد میں جب داخل ہوں گے تو مسجد کے ایڈریس پہ ہینڈ سینیٹائزرز ہوں گے، وہ آپ یوز کریں. اور اس کے بعد مسجد کے اندر ہی پیپر آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا جو آپ اپنی سجدے کی جگہ پر رکھیں گے، اور ہاتھ اور سجدہ کے اعضاء اسی کے اوپر رکھیں گے. اور نماز ختم کر کے وہ آپ پیپر ڈسپوز آف کریں گے. بنز جو ہیں وہ پرووائڈ کی گئی ہیں. اور اپنا مسلح گھر سے نہ لائیں، اس لیے کہ اس کے اندر بھی ایک رسک بہرحال ہے. اس لیے گھر سے مسلح لانے کی بجائے یہاں وہ ڈسپوزیبل پیپر یوز کریں اور اسے ڈسپوز کریں بن میں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ مسجد کے لیے انٹرنس اور ایگزٹ الگ ہوں گے. یہ ون وے ہوگا، آپ ایک طرف سے آئیں گے اور دوسری جو ہے نا وہ دروازے سے نکلیں گے. یہ بھی رضاکار آپ کو رہنمائی فراہم کریں گے. اور اس دوران آپ نے اپنے لیے گھر سے ایک کیریئر بیگ لانا ہے. اگر آپ نہیں لا سکیں گے تو ہم پرووائڈ کریں گے، لیکن آپ کوشش کریں کہ گھر سے لے آئیں. اس میں اپنے شوز آپ اپنے ساتھ ہی رکھیں گے، اور نماز پڑھ کے آپ اسی طرح وہ کیریئر بیگ اٹھا کے دوسرے راستے سے نکل جائیں گے. جمعے کے لیے 3 نمازیں ابھی ہم نے اناؤنس کی ہیں، 1:30 بجے، 2:30 بجے اور 3:30 بجے. میں، امام اقسام اور استاد سعید جو ہے وہ مختلف نمازوں کی امامت کریں گے. آپ احباب اپنے سہولت کے مطابق تشریف لائیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر مسجد کے اندر سپیس فل ہو گئی ہے اور کیپیسٹی جتنی ہے نمازیوں کی،
بالفرض میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ 180 لوگ ایک وقت میں ادا کر سکتے ہیں نماز، تو 180 جب ہو جائیں گے تو 181 نمبر پہ جو آئے گا اس کو ہم اکوموڈیٹ نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے آپ بالکل محسوس بھی نہ فرمائیں، اور اگر آپ محسوس کریں کہ ابھی آپ کو یعنی جگہ نہیں مل رہی تو آپ اگلی نماز کے لیے کوشش کر لیں. اور انشاءاللہ اسی طرح ہم چاہتے ہیں 3 نمازوں کا مقصد یہ ہے کہ سب دوستوں کو ہم اکوموڈیٹ کریں. بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے ابھی فیسلٹی نہیں ہے، وہ ابھی جمعے کی نماز کے لیے نہیں تشریف لا سکیں گی، اور ان کے لیے ابھی جو ہے نا وہ یوں کہیں کہ ابھی یہ سہولت میسر نہیں ہے. تو یہ موٹی موٹی ہدایات ہیں. اور جب احباب تشریف لائیں آپ اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ اور اپنا کانٹیکٹ نمبر لازمی لائیں، اسے ہم مسجد کے ڈیٹا بیس میں رکھیں گے. یہ جو ہے وہ صرف اور صرف ٹریس اینڈ ٹریک سسٹم کے لیے ہے، جو NHS کا سسٹم ہے، کہ اگر کوئی ہیپن ہوتا ہے تو کم از کم جس وقت میں ہیپن ہوا ہے اس وقت کے جو متعلقین نمازی ہیں انہیں ہم آگاہ کر سکیں کہ اس طرح کسی نے جو ہے نا وہ کیری کیا ہے وائرس، تو آپ اگر وہ انفیکٹڈ ہوا ہے تو آپ بھی اپنی احتیاط کر لیں. یہ صرف اس مقصد کے لیے ہے، اور یہ سیف ڈیٹا ہوگا انشاءاللہ. یہ کسی کی کوئی رسائی اس تک نہیں ہوگی. تو آپ احباب یہ ہدایات اپنے پیش نظر رکھیں، اور انشاءاللہ العزیز کل ظہر کے وقت آپ تشریف لا سکتے ہیں نماز کے لیے انشاءاللہ. ایک اعلان سید منور حسن صاحب رحمہ اللہ کی یاد میں ایک تعزیتی ریفرنس آن لائن وہ کیا جا رہا ہے، youtube.com/احباب جمعیت UK، اور اسی طرح facebook.com احباب UK. یہ جو ہے وہ اس کے لنکس ہیں، اور زوم کے اوپر یہ ہوگا. جن کے پاس تو لنک آ جائے گا وہ تو اسے لنک سے ڈائریکٹ ہو جائیں گے، اور جن کے پاس لنک نہیں ہوگا وہ یہ یوٹیوب پہ احباب UK کا پیج سرچ کریں اور اس کے اوپر یہ لائیو ہوگا. محترم سراج الحق صاحب، پروفیسر خورشید صاحب اور صدر مشن ضیاء الحق صاحب اس سے خطاب فرمائیں گے، تو آپ تمام احباب اس میں آن لائن شریک ہوں. مسجد کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری ہے. بہت سارے دوست جمعے کی اپنی کلیکشن انہوں نے وہ کی ہوئی ہے، جمعے کا ڈائریکٹ ڈیبٹ، اور بعض احباب ویسے بھی دیتے ہیں. بردر زبیر شاہ ساؤتھ اسٹریٹ والے، انہوں نے 500 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا ہے. اس سے پہلے ان کی والدہ محترمہ نے 1000 پاؤنڈ دیا تھا. اللہ کریم ان دونوں کا قبول فرمائے، بہترین اجر میں عطا فرمائے. احباب سے تعاون کی درخواست ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. ألا صلوا في رحالكم
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. وعليكم بالإحسان إن الله يحب المحسنين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رب رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عساكر المسلمين في أطراف العالم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم والق في قلوبهم الرعب، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية والهدي والعمل، إنك على كل شيء قدير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ويسر مدخلهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اعذهم من عذاب القبر وعذاب النار وادخلهم الجنه دار السلام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس عن رب الناس واشف انت الشافي. لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد